بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ عشرہ اربعین الحمدللہ خدا کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں آج سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس ہے، اور موضوع گفتگو گزشتہ شب آپ کی خدمت میں ہم نے آغاز کیا کہ اسلام دین کامل، ولایت قلعہ اسلام، یہ ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس عشرہ مجالس میں آپ کی خدمت میں اس موضوع سے چند طالب علمانہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام ایک جامع، واضح، روشن دین نازل فرمایا، اور دین اسلام اس لیے نازل فرمایا تاکہ انسان اپنی انسانیت کے مراحل کو طے کر سکے، کیونکہ اس دنیا میں خداوند متعال نے انسان کو بھیجا، لیکن انسان کا مقصد رکھا ہے۔ مقصد خلقت انسان خداوند تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں۔ دین اسلام اس وجہ سے ضروری ہے، لازم ہے، اور اس پر عمل اس لیے واجب ہے کیونکہ انسان اپنے مقصد کو حاصل ہی اللہ کے قانون کے تحت کر سکتا ہے۔ اگر قانون الہی سے ہٹ کر، قانون الہی سے باہر اگر زندگی بسر کرے گا تو یہ بہت کچھ تو بن سکتا ہے، مگر انسان نہیں بن سکتا۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے، کیونکہ یہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں انسان کو انسان بننے بھیجا ہے، بنا کے نہیں بھیجا، بننے بھیجا ہے، اپنی روح کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اپنی انسانیت کے درجات مکمل کرنے کے لیے اور
اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بھیجا جو اللہ نے مقرر کیا، لیکن انسان وہ حاصل کیسے کرے؟ کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا آئین ہے، کون سا ایسا کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے تحت انسان اپنے انسانیت کے مراحل کو طے کرے گا؟ تو اسی لیے اللہ نے انسان کو بعد میں بھیجا، ہدایت انسان کا انتظام پہلے کیا، ہدایت انسان کا انتظام۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ قانون ہے اللہ کا، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن ہدایت کا قانون ہے، آئین خدا ہے، اور اسی کے تحت ہی انسان اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، دین اسلام ایک کامل دین ہے، جامع دین ہے، لیکن دین اسلام کی آج اگر ہم تعلیمات دیکھیں تو وہ ادھوری اور ناقص کر کے پیش کی گئی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ایک مشکل یہ ہوئی کہ آج اسلام فرقوں میں بٹ گیا، اسلام گروہوں میں بٹ گیا، اسلام مسلک کے اندر بٹ گیا، لیکن اللہ نے اسلام کو ایسا نازل نہیں کیا تھا۔ اس لیے آج ہمیں دین اسلام کی جامعیت کہ جو خداوند تبارک و تعالی نے بیان کی، اس روح کے ساتھ اور اس جامعیت کے ساتھ دین اسلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، دین اسلام پر عمل کی ضرورت ہے۔ اچھا، دین اسلام کون سا ایسا آج طریقہ کار ہے، کون سا ایسا آج راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم اسلام کے حقیقی چہرے کو پہچان سکتے ہیں؟ تو یقیناً اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ رسول و آل رسول کا راستہ ہے، رسول و آل رسول کی سیرت ہے۔ تمام ادیان دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادیان ہیں، مختلف ادیان ہیں، ادیان کی اقسام ہیں، ادیان کی قسمیں ہیں۔ توجہ سنیے گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور موضوع کی جانب مزید چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آج ادیان عالم دنیا میں مختلف ہیں، کچھ سامی مذاہب ہیں، کچھ غیر سامی مذاہب ہیں۔ سامی مذاہب وہ ہیں کہ جو آسمانی ہیں، جو انبیاء لے کر آئے ہیں، جن کی تعلیمات انبیاء نے دی ہے، اللہ کی جانب سے ہیں۔ لیکن غیر سامی مذاہب وہ ہیں جو انسانوں کی اختراع ہے، یعنی انسانوں نے بنائے ہیں مگر آسمانی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، یہ تین بڑے مذاہب ہیں جو سامی مذاہب کہلاتے ہیں دنیا کے اندر، یعنی یہ وہ مذاہب ہیں جو آسمانی ہیں، جو اللہ کی جانب سے انبیاء لے کر آئے۔ لیکن غیر سامی مذاہب وہ مذاہب ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کیے، بلکہ اس دنیا میں بنے ہیں، کسی نے بنائے ہیں، اختراع انسانی، ذہن انسانی کی اختراع ہے۔ جیسے ہندوازم ہے، شنٹوازم ہے، بدھزم ہے، سکھ ازم ہے، یہ مذاہب آسمانی نہیں ہیں بلکہ یہ بنے ہیں، دنیا کے اندر بنے ہیں۔ بہرحال ابھی میں ان کی تاریخ میں نہیں جاتا، ورنہ ایک ایک کی الگ الگ تاریخ ہے کہ کون سا مذہب کہاں پہ بنا، کس طرح تشکیل پایا۔ بعض مذاہب بنے لیکن بعض مذاہب ان شخصیات نے نہیں بنائے، ان کے فالوورز نے بنائے، یعنی شخصیات دنیا سے چلی گئیں مگر فالوورز نے بنائے۔ لیکن توجہ سنیں، ایک ہی جامع دین ہے، کامل دین ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ اب یہاں میں ایک نقطہ عرض کروں گا، وہ آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، ایک سوال بھی ہے جو عموماً جوانان کرتے بھی ہیں اور جوانوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے یہ جو تین مذاہب آج ہمیں سامی نظر آتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، کیا خدا نے یہ تینوں مذاہب نازل کیے تھے یا ایک ہی نازل کیا تھا؟ تو جب ہم قرآن کریم کی تعلیمات میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے، مشہور آیت ہے، آپ سب نے سنی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک فقط اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اچھا، سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ اسلام تو ہے مگر باقی ادیان وہ کیا ہیں، مطلب یہودیت اور عیسائیت؟ تو جب ہم آج ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو عزیزان محترم، وہ تعلیمات تحریف شدہ ہیں، رد و بدل ہے۔ آج یہودیت کے اندر وہ تعلیم نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی،
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ دین نہیں لائے تھے، اللہ کہہ رہا ہے دین ایک ہی ہے، اسلام۔ بتوجہ سنیے گا، میں یہاں نقطہ عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، یعنی پیغمبر اکرم تک، آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے دین ایک ہی لے کر آئے، اور وہ ہے اسلام۔ یعنی کوئی الگ الگ دین نہیں لائے کہ حضرت موسیٰ الگ دین لائے، حضرت عیسیٰ الگ دین لائے، حضرت ابراہیم الگ دین لائے، حضرت یوسف الگ دین لائے، حضرت سلیمان الگ دین لائے، اور رسول اللہ الگ دین لائے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کی جانب اپنا رخ کرو۔ اور بعض مقامات پر قرآن کریم نے کہا کہ دین حنیف وہی ہے، اے حبیب ان کو بتا دو، اے رسول ان کو بتا دو کہ تم ملت ابراہیم پر ہو۔ ملت ابراہیم، ملت اردو زبان میں ملت کے اور معنی ہے، لیکن عربی میں ملت کے اور معنی ہے۔ ملت راستے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ملت عربی زبان میں قوم کو نہیں کہتے، نیشن کو نہیں کہتے۔ اردو میں قوم کو کہتے ہیں نا ملت، نیشن، لیکن عربی زبان میں طریقہ کار کو کہتے ہیں، طریق کو کہتے ہیں، یعنی راستے کو کہتے ہیں ملت۔ اسی لیے بعض مقامات پر جو آیات نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ اے حبیب ان کو بتاؤ کہ آپ کس پر ہو؟ ملت ابراہیم حنیفہ پہ ہو، ابراہیم حنیفہ۔ اچھا، وہاں بھی حنیف کا لفظ ہے، اس آیت میں بھی حنیف کا لفظ ہے، بڑی توجہ سنیے گا تاکہ مطلب آسان ہو جائے، پتہ کہ ہم آگے گفتگو کو جاری رکھ سکیں، کہ ملت ابراہیم پر ہیں، رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہم آج تمام کے تمام جو ہیں وہ ملت ابراہیم پر ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیم پر ہو، ان کو بتا دو۔ یعنی ملت سے مراد وہی طریقہ، وہی انداز، وہی روش، وہی آئین، وہی کانسٹیٹیوشن، وہی قانون جو ابراہیم علیہ السلام لائے، وہی آپ کے پاس ہے، وہی تو آپ لے کر آئے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ دنیا میں آج یہ جو الگ الگ مذاہب نظر آتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ تعلیمات کہاں سے آئیں؟ تو بس توجہ سے سنیں، آج یہودیت، اب میں یہ ایک تاریخ پڑھ رہا ہوں، توجہ سنیے گا، آج یہودیت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، وہ تعلیمات توریت کی ان کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ توریت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، تبدیل ہو گئی ہے، تحریف ہوئی ہے، اس کے اندر چینجز ہوئی ہیں، تبدیلی ہوئی ہے۔ آج انجیل، بائبل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی موجود ہے، تبدیلی ہو گئی ہے۔ اچھا، تبدیلیاں کرنے والے کون ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے۔ تو قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے، قرآن کریم نے بتایا کہ عیسائیت کے اندر جو تبدیلیاں کی، عیسائیت میں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تحریف کیا، تبدیلی کی، چینجز کی، وہ کس نے کی؟ قرآن نے کہا رہبانیون نے، رہبانیون۔ توجہ سنیے گا، میں الفاظ بھی وضاحت کروں گا جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے بزرگان جانتے ہیں۔ رہبانیون راہب سے لفظ ہے، راہب کا لفظ آپ نے سنا ہے، راہب عربی زبان میں، یا راہب ایک اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے جو قرآن نے اور دین اسلام نے استعمال کی ہے۔ راہب عام آدمی کو نہیں کہتے، بلکہ عیسائیت کے علماء کو کہا جاتا، مذہب عیسائیت کے علماء کو راہب کہا جاتا، راہب کہا جاتا۔ اب توجہ سنیے گا، اس کی جمع ہے رہبانیون۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ بھائی عیسائیت کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو مسخ کیا، تبدیل کیا، وہ باہر سے لوگوں نے نہیں کیا، کفار نے نہیں کیا، اندر موجود منافقین نے کیا ہے، اندر موجود منافقین نے کیا ہے۔ اب یہ خطرہ ہر دین کو ہے، یہ خطرہ ہر شریعت کو ہے کہ باہر سے کفار جب کسی دین پر حملہ کریں تو بھئی ان کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ کفار سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل خطرہ جو حضرت عیسیٰ کے دین کو بھی رہا، حضرت موسیٰ کے دین کو بھی رہا، اور رسول اللہ کے دین کو بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ خطرہ باہر سے اتنا نہیں ہے جو اندر سے ہے۔ قرآن کریم نے اندر سے وہ خطرہ بیان کیا اور کہا کہ وہ منافقین ہیں جو تاک لگا کے بیٹھتے ہیں کہ کسی طرح
تعلیمات الہیہ کو پائمال کیا جائے۔ بس عزیزان محترم، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آج انجیل اس حالت میں نہیں ہے، تو اللہ نے تمام آسمانی کتابیں اور صفحۂ آسمانی کا جو نچوڑ وہ قرآن کریم کو قرار دیا۔ قرآن تمام جتنے بھی انبیاء کے اوپر آسمانی کتابیں آئیں اور اس کے علاوہ جو صفحۂ آسمانی نازل ہوئے، ان سب کا نچوڑ خدا نے قرآن کریم کو قرار دیا۔ قرآن کریم ان تمام تعلیمات کا نچوڑ۔ ایک بار درود پڑھیں محمد والے۔ بس جلدی جلدی سنیں تاکہ میں مطالب کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان محترم، اللہ نے دین کتنے نازل کیے؟ عیسائیت، یہودیت، اسلام، 3 دین نازل کیے ہیں؟ نہیں، ایک ہی دین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے۔ اب جب ایک دین نازل ہوا تو پھر یہ شریعتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ حضرت ابراہیم کے جو دور کے اندر جو شرعی قانون ہے وہ الگ نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کے دور میں شرعی قانون الگ نظر آتا ہے، حضرت عیسیٰ کے دور میں الگ، اور رسول اللہ کے دور میں، رسول خدا کے دور میں الگ ہے۔ تو بس توجہ سنیں، میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں تاکہ بچوں جوانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ مثلا فرض کریں تعلیمی نظام، اب جیسے پاکستان کے اندر تعلیمی نظام ہے نا، پاکستان میں تعلیمی نظام ہے، اچھا تعلیمی نظام کے اندر نصاب بنتا ہے۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ پڑھایا جانے والا نصاب، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو پڑھایا جانے والا نصاب ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر جو تعلیمی سسٹم ہے، نظام ہے، نصاب الگ الگ نہیں ہوتے، نصاب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے درجے کے حساب سے ہوتا ہے، کلاس وائز ہوتا ہے، کلاسوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثلا مونٹیسری کا جو بچہ ہے، اس کے مونٹیسری لیول کے اندر کتابیں، وہ نصاب ایک ہی ہے، اسی نصاب سے بنی ہے، لیکن مونٹیسری لیول کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد پرائمری ہے، پھر سیکنڈری ہے، پھر انٹرمیڈیٹ ہے، اور پھر گریجویشن لیول ہے۔ تو اس طرح جیسے جیسے اسٹوڈنٹ کا مینٹلی سطح، جیسے جیسے اس کا مائنڈ، جیسے جیسے اس کی فکری سطح بڑھتی رہتی ہے، تو کتابیں اسی نصاب سے اس کی سطح کے مطابق بنتی رہتی ہیں۔ تو جو ہے آپ کی کتابیں اس کی سطح فکری کے مطابق بنتی ہیں، یعنی سسٹم چینج نہیں ہو رہا، نصاب چینج نہیں ہو رہا، نصاب تعلیم وہی ہے، مگر اس کی سطح فکری کے مطابق، طالب علم کی، اسٹوڈنٹ کی سطح فکری کے مطابق کتابیں بن کر اپ گریڈ ہو رہی ہیں، اپ گریڈ ہو کر آ رہی ہیں نا، مونٹیسری، پرائمری، سیکنڈری، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، اس طرح کتابیں آ رہی ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ مثال تھی مطلب کی جانب آئیں۔ اسلام بھی اسی طرح نازل ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی، جو قوم تھی، وہ مونٹیسری لیول کی ہے، یعنی دین ایک ہی ہے، شریعت جو آئی ہے وہ اس امت کے لیول کے مطابق تھی۔ اب اسی طرح آگے بڑھیں، اب جب انبیاء آتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی امت آتی ہے، پرائمری سیکشن ہے، نصاب وہی ہے اللہ کا، یعنی اسلام، لیکن اب اس فکری سطح کے مطابق حضرت ابراہیم کی امت کو ملا، یہ آ گئی پرائمری سیکشن، میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ پھر آئے سیکنڈری سیکشن، حضرت موسیٰ آ گئے، نصاب ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اسی اسلام سے سیکنڈری سیکشن حضرت موسیٰ کی امت، اس کے لیول کے مطابق اس کو شریعت ملی۔ اب جب حضرت عیسیٰ آئے تو انٹرمیڈیٹ لیول کی امت ہے، تو نصاب ایک ہی ہے، اسلام اللہ نے جو نازل کیا، اب اس میں سے اس فکری سطح کے مطابق انہیں ملا۔ اب جب رسول اللہ کی امت آئی تو اب ان کا لیول، انسانی لیول بڑھ کر گریجویشن لیول ہو گیا، تو اب جو نصاب اسلام ہے اس میں سے جو شریعت نازل ہوئی، اللہ نے اس کا نام قرآن رکھا ہے، یعنی اسلام ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، خوبصورت اور جامع دین ہے اسلام، اسلام ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی نازل ہوا، یعنی ہر نبی آدم سے لے کر خاتم تک۔ اب میں یہاں ایک قرآن کریم کی ایک اور آیت سے سہارا لوں گا تاکہ مطلب واضح ہو جائے اور جوانوں کو یہ چیز کلیئر ہو جائے۔
مثلا توجہ سنیں، اب سوال یہ بنتا ہے نا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد، امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے انشاءاللہ، سب کا ہے نا ایمان، ہے نا اللہ اکبر، ایمان ہے، بھروسہ ہے سب کا کہ بھائی امام ظہور کریں گے، امام ظہور کریں گے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، ہے نا روایات میں کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ تو اب یہ کنفیوژن کلیئر ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کون سا دین ہوگا؟ نہیں، دین ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء سے میثاق لی، وعدہ لیا، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، کیا لیا؟ رسول اللہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اخذ کیا، ان سے میثاق لیا، کس سے؟ تمام انبیاء سے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ کیا وعدہ لیا اللہ نے؟ کیا میثاق لیا؟ اللہ نے ان سے وعدہ یہ لیا کہ تم دو کام کرو گے ہر نبی سے، کہ یہ جو رسول آئیں گے، آخری رسول پیغمبر اکرم خاتم النبیین، آخری نبی جو آئیں گے، ان پر تم نے دو کام کرنے، ایک تو ایمان بھی لانا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور دوسرا ان کی نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ بھائی توجہ سنیے گا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، رسول اللہ آئے آخر میں، ترتیب کے حساب سے دنیا میں کیسے آئے نبی؟ انبیاء ترتیب کے حساب سے جو اللہ نے بھیجے، پہلے حضرت آدم سے شروع کیا، پھر انبیاء آتے رہے، رسول اللہ تو آخر میں آئے نا، پیغمبر اکرم تو آخر میں آئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں یہ جو دو چیزیں اس آیت میں، کہ ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے، نصرت کہتے ہیں مدد کو۔ اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی، ایمان تو رکھیں، ایمان تو لائیں گے، لیکن رسول اللہ آخر میں آئے تو وہ جو انبیاء پہلے آ کے گزر گئے، وہ پیغمبر اکرم کی مدد کیسے کریں؟ سوال ہے نا، ذہن میں اٹھتا ہے انسان کے، تو وہ نصرت کیسے کریں؟ تو بس عزیزان محترم، اللہ کا قانون دیکھیں کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھایا۔ توجہ سنیے گا، آیت کا میں مفہوم پیش کروں، خدا نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھایا، اور امام زمانہ بھی پردہ غیب میں، حضرت عیسیٰ بھی پردہ غیب میں، نبی بھی اور امام بھی۔ حضرت عیسیٰ ہیں ایک کم سوا لاکھ، دو کم سوا لاکھ انبیاء کے نمائندے۔ حضرت عیسیٰ جو آ کر نمائندگی کریں گے وہ انبیاء کی جانب سے ہوگی، اور حضرت حجت ہیں رسول اللہ کے نمائندے، حضرت قائم ہیں رسول اللہ کے 12ویں جانشین۔ تو اب توجہ سے سنیں، ایمان تو لے آئے تمام انبیاء، لیکن نصرت کیسے ہوگی؟ نصرت اس طرح ہوگی کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ جب حضرت حجت کے ساتھ شریک ہوں گے اللہ کے دین کے ابلاغ میں، تو یہ انبیاء کی جانب سے حضرت عیسیٰ امام مہدی کی نصرت کر رہے ہیں۔ یعنی ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پر توجہ سنیے گا، اسلام ایک ہی ہے۔ آج یہ جو اتنے سارے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب توجہ سنیے گا، اتنے سارے جو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ کس نے اسلام کے اندر تبدیلی کی؟ کہاں سے ہوئی؟ بس آپ توجہ سے سنیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت سے سوال کیا تھا، رسول اللہ کی زندگی میں پیغمبر اکرم نے کیا کام کیا تھا؟ بس توجہ سنیے گا، حضور نے انہیں جاہلیت کے اندھیروں سے نکالا، گمراہی سے نکالا، ضلالت سے نکالا، اور کہاں لے کر آئے؟ ہدایت، ہدایت کی جانب لائے نا۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو۔ کب ہو بہترین امت؟ جب تمہیں رسول نے بنایا، جب تمہیں بہترین بنایا۔ پہلے تم کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تمہارا سب کچھ گمراہی تھا، گمراہی میں تھے۔ اب اللہ کے رسول نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اب توجہ سنیے گا، قرآن نے رسول اللہ کی زندگی میں سوال کیا، یہ سوال شیعہ سنی سب سے ہے، یعنی ایسا نہ سمجھے کہ کسی فرقے سے نہیں ہے، اور اس دور میں بھی تھا یہ سوال، آج بھی ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، توجہ سنیے گا، قد خلت من قبلہ الرسل
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. قرآن کریم ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ رسول اللہ کی زندگی میں اللہ نے امت سے سوال کیا، تمام مسلمانوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں، اور جانا تو ہے، اگر یہ رسول اس دنیا سے شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو ان کے بعد تم کیا کرو گے؟ توجہ سنیے گا. ہم نے آنا کربلا تھا کہ یہ کربلا کیوں ہو رہی ہے، کیا الوا اسباب ہیں، کیوں امام حسین نکل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ سنیے گا. معاشرے کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول چلے جائیں دنیا سے، شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، کیونکہ رسول اللہ نے بھی دنیا سے جانا ہے، جیسے انبیاء آگے چلے گئے تو ظاہری طور پہ انہوں نے بھی جانا ہے. اللہ نے کہا یہ رسول اگر چلے جائیں گے تو بتاؤ تم بعد رسول کون؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ تمام امت سے، کسی فرقے سے نہیں ہو رہا. شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، سب سے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے سب سے سوال ہے. قرآن کہہ رہا ہے بعد رسول انقلبتم علی اعقابکم، تم اسی راہ پہ رہو گے جس پہ رسول لائے تھے، یا تم پلٹ جاؤ گے واپس اپنی اس حالت پہ. اب تاریخ اٹھا کر پڑھیں بعد رسول کیا ہوا. کیا ہوا بعد رسول؟ رہی امت اس حالت پر؟ نہیں، پلٹ گئے، واپس پلٹے. کس حالت پہ پلٹے؟ جس سے رسول اللہ نے نکالا تھا، اسی گمراہی کی حالت پہ پلٹے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے، اس لیے توجہ سے سنیے گا. میں چند تاریخ کی چیزیں بیان کروں گا. کیسے پلٹے؟ سب سے پہلا کام امت اسلامیہ نے جو کیا وہ یہ کیا کہ جاہلیت کے قانون کے تحت حاکم چنا. یہ تاریخ ہے، تاریخ کی کتابیں. اللہ کے رسول نے کیا اعلان کیا تھا؟ غدیر میں کس چیز کا اعلان تھا؟ ولایت کا. میں ولایت کی وضاحت کروں گا کیونکہ معذرت کے ساتھ جنہوں نے ولایت چھوڑی ہم ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے کہ ولایت کی طرف نہیں آئے. جنہوں نے ولایت کا نعرہ لگایا انہوں نے بھی معذرت کے ساتھ عملی ولایت چھوڑی ہوئی ہے. بھائی نعرے تک تو ہے ہمارے پاس، لیکن ذہنوں میں تو ہے، عقیدے میں تو ہے، لیکن ولایت ہے کیا چیز یہ پتہ تو چلے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا بھائی ماشاءاللہ جس کو دیکھیں ناشر ولایت، وکیل ولایت اور خطیب ولایت. ابھی تو القابات آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے زیادہ، وہ لکھے ہوتے ہیں نا پوسٹر پہ پڑھتے ہیں آپ، لیکن پتہ تو چلے بھائی ولایت کیا ہے. ناشر ولایت، وکیل ولایت، خطیب ولایت کی ذمہ داری ہے یہاں سے ولایت بیان تو کرے کہ ولایت ہے کیا. جس کو چھوڑا تھا غدیر میں، امت نے چھوڑ دیا. غدیر کے بعد غدیر میں اعلان ہوا، امت اسلامیہ نے چھوڑ دیا. جس کے لیے سیدہ نکلی، کس کے لیے نکلی تھی؟ بی بی باہر. فدق کے لیے نہیں، فدق بی بی کا حق ہے، بے شک ہے، تا قیامت رہے گا. فدق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یاد رکھیں. لیکن جناب زہرا نے دفاع کس کا کیا تھا؟ ولایت کا، ولی کا. ہو کیا رہا تھا معاشرے میں؟ امت نے چھوڑا کیا تھا؟ دین چھوڑا تھا. اور توجہ سنیں، میں نے کل بھی ایک حدیث پڑھی تھی، میں آج بھی پڑھوں گا. ولایت پہ بات اسی لیے میں لایا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے بعد رسول غدیر میں اعلان ہوا ولایت کا، من کنتو مولا. اب توجہ سنیے گا، میں ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھاؤں گا، تھوڑی سی آپ نے خود بھی ذرا سوچنا ہے، تحقیق کرنی ہے، سارے جواب یہاں مجلس میں نہیں ملیں گے. سوال یہ بنتا ہے، اب ولایت کا معنی جب ہم اٹھاتے ہیں نا کتابوں میں، توجہ سنیے گا، تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا محبت. ایسے ہی ہے نا، محبت. لیکن میں ایک چیز بیان کروں، توجہ سنیے گا، میں تھوڑی سی آپ کو مثال کے اندر لے کے جاؤں گا، حاضر رہنا ہے آپ نے تاکہ مطلب واضح ہو جائے. دیکھیں بہت سارے جملات عربی کے ایسے ہیں جن کا ٹرانسلیٹ اردو میں ہوا ہے، مگر اس ٹرانسلیشن کے بعد اس عربی زبان میں جو اس لفظ کی وسعت اور گہرائی تھی اس کا حق ادا اردو میں نہیں ہوا. توجہ سنیے گا، اس کا حق ادا اردو میں نہیں ہوا کیونکہ اس کی گہرائی عربی میں ذرا زیادہ تھی. عربی زبان میں وسعت زیادہ ہے. مثلا اردو زبان میں بیٹھنا، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. اردو زبان میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹھنا، سٹنگ، بیٹھے. لیکن عربی زبان میں جو دو زانو بیٹھا ہے اس کے لیے الگ جملہ ہے، جو چار زانو بیٹھا ہے اس کے لیے الگ جملہ، جو میں جیسے ممبر پہ بیٹھا ہوں پاؤں نیچے لٹکا کے تو اوپر سے جو پاؤں لٹکا کے بیٹھتا ہے اس کے لیے الگ جملہ. عربی زبان اتنی وسیع ہے تو اس لیے ہم نے یہی تو سمجھنا ہے. معذرت کے ساتھ ہم
حدیثیں یا قرآنی آیت عربی میں لیتے ہیں، معنی اپنے ذہن کے چڑھا دیتے ہیں اردو کے. جیسے صبر، ابھی میں لفظ صبر کہوں تو سب کے ذہن میں کیا آئے گا؟ خاموش ہو کے بھاگ جاؤ. یہ ہمارا کلچرل معنی ہے، کلچرل معنی ہے، ہمارے ثقافت کے اندر یہ معنی چڑھ گیا ہے. صبر یعنی جان چھڑاؤ، بس خاموش ہو جاؤ. نہیں، لفظ صبر، توجہ سنیے گا، یہ بادلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے. قرآن کے نزول سے پہلے عرب معاشرے کے اندر، رسول اللہ کے آنے سے پہلے کچھ بادل ہوتے ہیں جو آتے ہیں گزر جاتے ہیں، اس کے لیے الگ لفظ ہیں. کچھ بادل ہیں جو ٹھنڈے بادل ہیں، اس کے لیے الگ لفظ ہے. کچھ بادل ہیں جو برسنے والے ہیں، ان کے لیے الگ لفظ ہے. کچھ بادل جو گرجنے والے ہیں، ان کے لیے الگ وہ لفظ ہے. اور کچھ بادل ہیں جو آتے ہیں سر پہ ٹھہرے رہتے ہیں مہینوں مہینوں. وہ بادل جو انسان کے سر پہ کئی عرصے تک ٹھہرا رہے، اس کو عربی زبان میں ابر صابرہ کہتے ہیں. ابر صابرہ یعنی ڈٹنے والا. صبر کا لغوی معنی ہے ڈٹ جانا، بھاگ جانا نہیں ہے. بھاگ جانا ہے عربی زبان میں صبر کا معنی نہیں ہے. عربی زبان میں صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا. ان اللہ مع الصابرین، خدا ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. بھاگنے والوں کے ساتھ خدا تھوڑی ہے. اب صبر کا معنی جو بھاگنا لے گا اس کے ساتھ خدا نہیں ہے، وہ تو اس نے خود معنی چڑھا لی ہے. ان اللہ مع الصابرین، خدا ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں نا کربلا میں امام حسین سے بڑا صابر، امام سجاد علیہ السلام سے بڑا صابر کوئی نہیں. صبر سے مراد کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ کیا چھوڑ گئے؟ نہیں، ڈٹ گئے. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں الفاظ کی کیونکہ آنا ہم نے ولایت تک ہے. اسی لیے دیکھیں عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، بڑی گہرائی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لفظ عربی کا لیتے ہیں، معنی اپنے. یہی تو مشکل ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، مثلا قرآن کریم نے کہیں مثالیں دی ہیں، کہیں پہ کنایہ استعمال کی ہے، کہیں تمثیل ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے، توجہ سنیے گا، اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ اگر قرآن کے صرف ظاہر کو دیکھو گے تو کیا بنو گے؟ تاریخ کہہ رہی ہے خوارج بن جاؤ گے. اس لیے قرآن کا باطن ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی کتنی تفسیریں ہیں، کہا ظاہری تفسیر بھی ہے اور باطنی بھی ہے اور باطن کی باطن بھی ہے، اور سب سے بڑی باطن تفسیر ہم اہل بیت ہیں. اسی لیے ہم نے قرآن ادھر سے سمجھنا ہے جن کے ساتھ رسول قرآن کو دے کے گئے. قرآن و اہل بیت ساتھ دے کے گئے نا، کیا کہہ کے گئے؟ اللہ کے رسول، قرآن و اطرت. اس لیے قرآن میں جیسے مثالیں ہیں بہت ساری. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، جیسے کوہ طور پہ سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن مجید کا سورہ. حضرت موسیٰ جب جیسے ہی کوہ طور کی طرف جانے لگے نا، کوہ طور وہ جگہ ہے جہاں خدا سے ہم کلام ہوئے، خدا نے کلام کیا حضرت موسیٰ. جیسے کوہ طور پہ جانے لگے، اللہ نے کہا اے موسیٰ نعلین اتار دو. اب ظاہر بین نعلین کا معنی کیا لیں گے؟ چپل. کون سی چپل پہنی تھی حضرت موسیٰ نے؟ سوال یہ بنتا ہے، کوئی ایرو سافٹ کی چپل تھی؟ کیا تھی؟ کوئی باٹا کی تھی؟ کون سی تھی؟ کون سی اتارنی ہے؟ یہاں نعلین کنایا ہے، چپل کی بات نہیں کر رہا خدا، کیونکہ وہاں کوئی کارپیٹ تھوڑی بچھے تھے. صحرا تھا، مٹی تھی، کھیت تھے، کھلیان تھے، درخت تھے. درخت سے آواز آئی تھی نا، درخت تھے. آپ کسی کھیت میں جائیں گے صحرا میں چپل اتار کے جائیں گے؟ سوال بنتا ہے نا بھائی. قرآن کہہ رہا ہے نعلین اتار دو. اب ظاہر بین کیا سمجھیں گے قرآن کو؟ اسی لیے تو مولا علی نے کہا تھا جناب عمار کو، اے عمار ان خوارج سے قرآن سے بحث نہیں کیا کرو. جناب عمار کو کیوں مولا علی نے کہا تھا؟ کیونکہ یہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں. میں آسان زبان میں کہوں ان کی کھوپڑی خالی ہے. مولا علی حضرت عمار کو یہ کہنا چاہ رہے تھے یہ اوپر سے خالی ہیں، سمجھیں گے نہیں. کتنا ان کو سمجھاؤ. اسی لیے قرآن کی باطن ہے، قرآن کے اندر بطون ہے، اس کے باطن کے بھی باطن ہے.
اور جب تک قرآن سمجھ نہیں آتا جب تک ناطق قرآن سے نہ جڑو. ناطق قرآن کے پاس اب نالین کیا ہے نہیں پتا چلتا اگر وجود علی نہ ہوتا. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم آج کنفیوز ہوتے بھائی نالین ہے کیا. تو توجہ سنیں, نالین کا معنی یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا کہ چپل اتارنی ہے. نالین سے مراد یہ تھا وجود میں اگر میں ہے, انا ہے, انا نکال کے آنا بارگاہ رب میں آ رہے ہو. یعنی اس میں کو, انانیت کو, ایگو کو اللہ نے نالین سے تشبیہ دی ہے. اب جس کے اندر میں ہے, ایگو ہے, انانیت ہے, اس کو خدا کہتا ہے کہ تم نالین کے برابر ہو. اس کی مثال, یہ مثال ہے, کنایہ ہے. بس عزیزان محترم, الفاظ عربی کے بڑے وسیع ہیں. لفظ ولایت, ہم ولایت کی وضاحت کریں گے تاکہ ہمیں یہ موضوع بھی تو سمجھ آئے نا. ولایت قلعہ اسلام, اس قلعے میں ہم نے داخل ہونا ہے, لیکن ولایت کیا ہے توجہ سنیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. عربی زبان میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ولایت کے لیے آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں, کیونکہ جب تک ذہن تیار نہ ہو تو پھر وہاں پہ دینا نہیں چاہیے, علم بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ علم کے ساتھ زیادتی ہے اگر ذہن تیار نہ ہو. مثال کے طور پہ بھائی کسان جب زمین میں کچھ بوتا ہے تو کیا کرتا ہے, پہلے زمین کو تیار کرتا ہے, اور اگر زمین میں پہلے سے کچھ پڑا ہو تو اسے نکالنا بھی ہوتا ہے, ورنہ نئی چیز ڈالو گے تو دونوں خراب, دونوں مکس ہوں گی. تو اس لیے ہمارے ذہن میں پہلے سے بہت کچھ ہے, ہم نے سنا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ پڑھا ہوا نہیں ہے, سنا ہوا ہے, ادھر سے سن لی, ادھر سے سن لی, اس کی سن لی, اس کی سن لی. اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آج تو ایک حدیث آئی اور دھڑ کر کے فارورڈ. اور معذرت کے ساتھ حدیث کے اندر, حدیث کے علم الدرایت الحدیث, حدیث کے اندر کتنے علوم ہیں, کیسے پڑھی جاتی ہے, کیا کی جاتی ہے, حدیث کے اندر الفاظ کے کتنے معنی ہیں. نہیں, بس وہ حدیث آئی قال امام صادق, قال امام باقر, قال امام کاظم, ہم نے کہا بھائی مولا کا فرمان ہے چلو ثواب ملے گا. نہیں, تحقیق ضروری ہے, لیکن تحقیق تو جب ہو کہ جب ہم اس فیلڈ میں, دین کے شعبے میں اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں. ایک تو مشکل ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ہم خود عالم بن گئے. اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی چیز کی. جب علم کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جو طالب علم ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے, وہاں جو اپنے آپ کو عالم کہہ دے, یقین جانے اس کی علمی موت ہو گئی, یہ علمی طور پر مر گیا, کیونکہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیشہ وہ انسان کامیاب ہے جو زندگی بھر طالب علم ہے, طالب علم ہے. ورنہ عالم تو فقط معصوم کی ذات ہے. عالم تو وہ ہے, عالم وہ ہے جو منبر سے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے, سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. ورنہ سب طالب علم ہیں. ہاں طالب علمی کے درجات ہیں, طالب علمی کے درجات ہیں. یہ جو مراجع اور مجتہدین ہیں یہ بھی طالب علمی میں ہی ہیں, لیکن ان کا درجہ اوپر ہے اور باقی دیگر علماء نیچے. تو سب طالب علمی ہیں, عالم نہیں ہے. عالم وہ معصومین ہیں جن کو اللہ نے وہ علم دیا, علم لدنی دیا, اور حقیقی منبع علم وہ ذات حق ہے جہاں سے علم پھوٹتا ہے. بس عزیزان محترم توجہ سے سنیں, الفاظ عربی زبان کے بڑے وسیع ہیں. اب اس کے معنی میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کیونکہ جو مطالب رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ آگے مجالس میں پیش ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگ وقت پر آئیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ اپنے وقت پر ہی مکمل ہو. توجہ سنیے گا, مطالب یہ ہے کہ مثلا عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس کا ترجمہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں, بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا ترجمہ جو ہوا ہے اردو میں وہ اس کے ساتھ جچتا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لفظ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر عربی زبان میں بر کسے کہتے ہیں؟ بر نیکی کو. لیکن بر اردو میں تو نیکی معنی ہو رہا ہے لیکن بر کے ساتھ جچ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط معنی ہے, غلط نہیں ہے, صحیح ہے لیکن درجے کے حساب سے کم ہے. ایک ہوتا ہے غلط, ایک ہوتا ہے کم.
اس لیے ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، اس طرح کا معنی ہوتا ہے وہ کم ہے اس سے بڑھ کر اوپر، بعض اوقات یہ معنی ہوتا ہے۔ اب بر کا معنی نیکی، اور ایک اور جملہ ہے عربی زبان میں عمل صالح، قرآن کریم میں صالح کا معنی بھی نیکی، حالانکہ دونوں عمل ذرا الگ الگ شرائط کے ساتھ ہیں، دونوں عمل کے اندر نیکی ضروری ہے۔ مثلا نیکی ضروری ہے مگر دونوں کا کل معنی نیکی نہیں ہے۔ بر اس عمل کو کہتے ہیں کہ ایسے انجام دیا جائے جس کے سامنے دوسرا کوئی عمل ٹھہر نہ سکے۔ یہ ڈیفینیشن ہے، اب میں مثال دوں گا تو مجھے سنیں۔ بر اس عمل کو کہتے ہیں، بر ایسی جیسے عام نیکی ہے، مثلا نیکی ہے نا، کسی کو راشن دینا نیکی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا نیکی ہے، نیک کام ہے نا، انشاءاللہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نیک کام ہیں۔ ایک ایسا کام، ایسا نیک کام جس کے اندر خیر ضروری ہے، نیکی شرط ہے، ایک ایسا نیک کام کہ جب وہ انجام دیا جائے تو اس کے سامنے پھر باقی اور کوئی امور ٹھہر نہ سکیں، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، جیسے آپ اردو میں سنتے ہیں نا بر صغیر، بر صغیر کسے کہتے ہیں؟ یہ خطہ ہمارا بر صغیر چھوٹا خطہ، بر اور بحر، بحر کیا ہے؟ پانی، بر خشکی، خشکی کے خطے کو بر صغیر کہتے ہیں، اس کا معنی۔ اب توجہ سنیں، بر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بر اردو میں آیا ہے کیونکہ اردو زبان مکسچر ہے، ملاپ ہے زبانوں کا۔ بر ایسی نیکی، ایسا نیک کام، ایسا اللہ کی خاطر اٹھایا گیا قدم کہ جس کے سامنے باقی اور کوئی امور ٹھہر نہ سکیں، ان کی حیثیت ہی نہ رہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں بر کے لیے، بر کے لیے بھی ہم مثال میں جائیں گے۔ مثلا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اندھیرا ہو رہا ہے، رات ہے، ابھی یہاں رات ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں آپ کو آسمان پہ، چاند ستارے نظر آ رہے ہیں نا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند ستارے غروب ہوتے ہیں؟ نہیں، ہے موجود، وجود ان کا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سورج کی نورانیت کے سامنے وہ اپنی حیثیت نہیں رکھتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سورج کی نورانیت کے سامنے چاند اور ستاروں کی اپنی کوئی نورانیت نہیں رہتی، وہ اپنے وجود کا اظہار نہیں کر پاتے۔ سورج جب ظاہر ہوتا ہے، سورج جب اپنے وجود کا اظہار کرے تو اس کے سامنے پھر چاند اور ستاروں کے وجود کی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ سورج کے وجود کے اندر زیادہ توانائی ہے، سورج کے اندر زیادہ پاور ہے۔ تو بس بر اس عمل کو کہتے ہیں جو معاشرے میں ایسا انجام دیا جائے اللہ کی خاطر کہ جب وہ انجام دیا جائے تو اس کے سامنے پھر کوئی امور ٹھہر نہ سکے۔ تو آئیں آ کر دیکھیں، اب کہا جاتا ہے علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے کیسے افضل ہے، تو آؤ آ کر دیکھو، اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا، یہ علی کا خندق میں روز خندق یہ جو تلوار چلائی یہ بر تھا، نیکی نہیں تھی، بر تھا۔ ایسا عمل کہ جس کے سامنے عمر ابن عبد ود نہیں، پوری دنیا کی غلاظتیں سمٹ کر وجود عمر ابن عبد ود میں اور پوری دنیا کی طہارتیں سمٹ کر وجود علی میں آئی۔ اسی لیے رسول نے کہا جو اس غلاظت کے مقابلے میں جائے گا وہ کل ایمان ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ بر ہے، علی کا ہر عمل بر ہے، تلوار چلائے تو بر ہے، 25 سال تلوار رکھ لے تو بر ہے، بستر پہ سو جائے تو بر ہے، جاگے تو بر ہے، علی کا ہر عمل بر ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم بر پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک قیمتی چیز راہ خدا میں نہ دے دو۔ علی نے تو اپنی جان راہ خدا میں دے دی۔ جان سے قیمتی کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ جان سے قیمتی کیا ہوتا ہے؟ اس لیے تو خدا نے کہا یہ وہ ہیں جو اللہ کی مرضی لے لیتے ہیں، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی۔ اور اللہ کی مرضی لینا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی خاطر جینا پڑتا ہے، اللہ کی خاطر۔ اس لیے عزیزان محترم آئیں آ کر دیکھیں، آئیں آ کر دیکھیں، لن تنالوا البر، بر کا معنی معمولی نیکیاں نہیں ہے، ایسا خیر عمل جس کے سامنے دوسرا کوئی عمل ٹھہر نہ سکے، اپنی وجود دوسرے وجود کی حیثیت، دوسرے اعمال کی حیثیت ہی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں بر، اس عمل کو کہتے ہیں بر۔ اب آئیں آ کر دیکھیں ولایت کیا ہے جس کا اعلان غدیر میں ہو رہا ہے۔ اب ولایت کا معنی ٹرانسلیٹ جب ہم دیکھتے ہیں محبت، لیکن عزیزان محترم محبت ولایت کا سطحی معنی ہے، دقیق اور عمیق اور اعلیٰ سطح کا معنی نہیں ہے۔ محبت، میں آسان زبان میں کہوں، محبت ولایت تک آنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ محبت پہلا قدم ہے۔ اب آ کر دیکھیں، آئیں توجہ سنیے گا، قرآن کریم میں اہل بیت کی طہارت کی آیتیں موجود ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، طہارت کی۔ قرآن کریم میں اہل بیت کی صداقت کی آیت موجود ہے، روز مباہلہ صادقوں کی، صدیقوں کی آیت موجود ہے نا، سچوں کی۔ قرآن کریم میں اہل بیت کی سخاوت کی آیت سورہ دہر، قرآن کریم میں اہل بیت کی عبادات پر آیت موجود ہے، قرآن کریم میں اہل بیت کی شجاعت کی آیت، قرآن کریم میں اہل بیت کی نجابت کی آیت، قرآن کریم میں اہل بیت کی حکمت و دانائی کے لیے آیت، قرآن کریم میں اہل بیت کی فصاحت و بلاغت کی آیت موجود ہے، قرآن کریم میں اہل بیت کی محبت کی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ہے نا محبت کی۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں اہل بیت کی ولایت کی آیت الگ ہے، انما ولیکم اللہ۔ اب سوال یہ بنتا ہے پروردگارہ محبت کی آیت نازل کر دی تھی، ہم تو ولایت کا معنی محبت ہی سمجھتے ہیں، تو نے جب محبت کی آیت نازل کر دی تھی تو یہ ولایت کی الگ کیوں ہے؟ ایک ہی آیت کافی تھی نا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ بھائی محبت اور ولایت میں فرق ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ اب آئیں آ کر سمجھیں، محبت واجب ہے اہل بیت کی، اگر بغیر محبت، روایات میں بغیر اہل بیت کی محبت اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں دیکھنا ہے نا کہ بھئی اہل بیت کی محبت واجب ہے، لیکن محبت اس لیے تاکہ ہم آئیں، قریب آئیں، ان کے رغبت رکھ کے ان کے قریب ہو جائیں۔ تو جب اے انسان تو قریب ہوگا تو تجھے علی پسند بھی آئے گا، تجھے علی کا انداز زندگی پسند آئے گا، تجھے علی کا طرز زندگی پسند آئے گا۔ جب علی کا طرز زندگی پسند آئے تو تجھے وہ قانون بھی پسند آئے گا جس پہ علی جیتے تھے، جس پر علی چلے تھے، جس راہ پہ علی چلے تھے۔ تو جب اے انسان تجھے وہ سمجھ آئے گا اور تو اس قانون کو اپنائے گا تو اسی قانون کو تو اللہ نے ولایت کہا، قانون ہے ولایت۔ کل حدیث میں نے پڑھی تھی نا، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کیا ہے حدیث مبارکہ کہ علی کی ولایت قلعہ ہے، قلعہ۔ قلعے میں کیا کیا جاتا ہے؟ داخل ہوا جاتا ہے۔ کس لیے داخل ہوا جاتا ہے؟ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ کس سے محفوظ ہو جاؤ؟ شیطان کے حملوں سے، شرپسندوں کے حملوں سے محفوظ ہونے کے لیے قلعے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ولایت کے لیے لفظ استعمال ہوا فمن دخلا، داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ولایت کو بس تم سامنے سے کھڑے ہو کے ولایت دیکھو، قلعہ ولایت کو دیکھو، نہیں، حق ادا نہیں ہوتا، داخل ہو جاؤ۔ ولایت میں ہم داخل کیسے ہوں گے؟ داخل اس طرح ہوں گے کہ جب ہم اس قانون کو اپنائیں جس کے تحت امیر المومنین نے جو قانون علی لائے۔ آئیں ولایت میں داخل ہونے کا قانون کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے جملے سنیں، مولا علی کہتے ہیں دو طرفہ حق مولا بیان کرتے ہیں، بس دو جملے سنیں، میں ذکر مسائب پہ ہوں، باقی انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ مولا علی کہتے ہیں دو طرفہ حق، علی کہتے ہیں ایک حق میری گردن پر تمہارا ہے، نہج البلاغہ، اور کہتے ہیں ایک حق تمہاری گردنوں پر میرا ہے۔
کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امیر، امیر کائنات کہہ رہے ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا۔ مولا کہہ رہے ہیں ایک حق میری گردن پہ تمہارا ہے اور ایک حق تمہاری گردنوں پر میرا ہے۔ کیا ہے؟ اور حق کس لیے ہوتا ہے؟ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر حق ادا نہ کریں تو کیا کہلاتے ہیں؟ ظالم کہلاتے ہیں یا نہیں؟ ظالم ہے نا جو حق ادا نہیں کرتا، ظلم کیا ہے اس نے۔ مولا کہہ رہے ہیں ایک حق میری گردنوں پر۔ اچھا یہ حق رکھا کس نے؟ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ حق رکھا ہے، یہ حقوق اللہ نے رکھے۔ ایک حق میری گردن پہ تمہارا اور ایک حق تمہاری گردنوں پر میرا ہے۔ میری گردن پر تمہارا حق یہ ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جاؤں، ایک تعلیم، دوسرا ادب۔ نہج البلاغہ ہے، کلام مولا علی ہے، اور حق بنتا ہے ممبر کی زینت نہج البلاغہ ہونی چاہیے، کلام معصومین ہونی چاہیے نا۔ توجہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں امام؟ میری گردن پہ تمہارا حق ہے، تمہارا یعنی عوام کا، پیروکاروں کا، چاہنے والوں کا۔ امام کہہ رہے ہیں میری گردن پہ تمہارا حق یہ ہے کہ میں تمہارے لیے یہ دو کام، میری اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہے۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کی ماموریت اور ڈیوٹی یہ کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ امام کہہ رہے ہیں میری گردن پر تمہارا حق یہ ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جاؤں، ایک تعلیم، دوسرا ادب، یہ میں تمہیں سکھا کے جاؤں۔ عزیزان محترم توجہ سنیں، پھر امام نے کہا تمہاری گردنوں پر میرا حق ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ تم میری اطاعت کرو۔ خالی محبت نہیں کہا، اطاعت، پیروی، پیچھے چلو۔ بس آپ توجہ سے سنیں، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں۔ مولا علی ہمیں دینے کیا آئے ہیں؟ اور معذرت ہم تیار ہیں ان سے لینے کے لیے، ہم نے ان سے لیا ابھی تک کیا ہے؟ جو وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں لے رہے۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی، کہاں سے لی ہیں یہ تعلیمات؟ سائنسز کے علوم آج آپ دیکھیں، معذرت کے ساتھ میں نے یہ ایک جگہ اور بیان کیا تھا، معذرت کے ساتھ ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں مثلا پڑوسی ملک کہاں پہنچا ہے؟ چاند پہ انہوں نے اپنا مشن بنایا نا، تکمیل کیا نا، ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچے؟ اور ہم نے کیا بنائی ہے؟ میمز۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کامیڈی کہ اچھا وہ وہاں پہنچ گئے، چلو ہم ہنس رہے ہیں، صرف مذاق کر رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ قومیں عزیزان محترم کبھی ترقی نہیں کرتی جب تک سنجیدہ نہ ہو، جب تک سنجیدہ نہ ہو۔ اس وقت اشد ضرورت معاشرے کو تعلیم کی ہے، ایجوکیشن کی ہے۔ ایجوکیٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا پیسہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم امیر المومنین کہہ رہے ہیں پوچھو اس سے قبل میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، لیکن نہیں پوچھا۔ کیا پوچھتے تھے؟ عجیب عجیب سوالات تھے نا۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا جہاں آج پہنچی ہے، علی نے یہی کہا تھا کہ 1400 سال پہلے کہا تھا میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، اے کاش کہ مجھے پوچھنے والے ملتے۔ لیکن یہ یاد رکھیں قرآن و اہل بیت کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ قرآن نے یہ شرط نہیں رکھی کہ کلمہ گو ہوگا تو اسے دوں گا، نہیں۔ قرآن نے کہا اول الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں، عقل والے آئیں قرآن سے ترقی کریں گے۔ آج پہنچ گئی دنیا، کہاں پہنچی دیکھ لیں آپ۔ میں انشاءاللہ مجالس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بیان کرنی ہے تاکہ جوانوں کو پتہ چلے، کیونکہ جب ہم ولایت پہ آئیں گے تو مہدویت تک آئیں گے۔ کیونکہ آج جس امام کے دور میں آپ رہ رہے ہیں، اگر اس امام کی معرفت ہی نہیں ہوئی تو معذرت کے ساتھ نہ مجلسوں کا فائدہ ہے نہ عبادتوں کا۔ وقت کے امام کی معرفت و نصرت اگر نہیں ہوئی تو معذرت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وقت کے امام کی تیاری کیا ہے، کیسے آنا ہے انہوں نے، ہم نے کیا کرنا ہے، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کس طرح ایک نظریہ ایلیومیناٹی، نظریہ دجالیت دنیا میں عام کیا جا رہا ہے، پاکستان اس کا حصہ بنا ہوا ہے، کیسے سازشیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، آپ کے پروڈکٹ کے اندر کیا کیا ملایا جا رہا ہے تاکہ ادھر جب حرام چیزیں چلی جائیں تو ادھر حق نہ جائے۔ یہ باقاعدہ کام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ یہ جو آپ پروڈکٹ لیتے ہیں نا، بہت ساری ان میں موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ خود ریسرچ کریں، اس میں حرام
جانوروں کی چربی، حرام جانوروں کی چربی پگھلا کر ان کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی گئی جو اس میں شامل ہیں۔ اچھا جیسے آج ماں باپ کہہ رہے ہیں نا بھائی اولاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا اور صحیح بات بھی ہے، درست بھی ہے، پیسہ بھی حلال کما رہے ہیں۔ اب میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا جو حرام کما رہے ہیں، نہیں وہ نہیں، حلال کما رہے ہیں، پیسہ بھی حلال ہے، آنے کے بعد گھر میں بھی کوئی ایسی رشوت کا پیسہ نہیں آ رہا، حرام نہیں آ رہا، حلال کھلا کے بھی ایک مشکل آج یہ ہے معاشرے میں کہ پھر بھی نافرمانی ہے یا نہیں ہے یہ مسائل۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دقیق ذرا اور سوچیں، حلال پیسے سے جو ہم خرید کے لا رہے ہیں ان پروڈکٹ میں بہت کچھ شامل کر دیا گیا ہے باہر سے، اور ایسا شامل کیا ہے کہ وہ بچوں کے وجود میں جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں عصر عاشور، میں ابھی مصائب نہیں پڑھا لیکن 2 جملے سنیں۔ عصر عاشور امام حسین نے جب آخری خطاب کیا تھا نا تو عمر سعد نے اپنے لشکر کو کہا تھا کہ زرا کے اوپر تلواریں بجاؤ، شور کرو، غل غپاڑا۔ اور جب شور ہوا نا تو امام حسین نے کہا کہ تم میرے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، یہ کلام حق ہے اور تمہارے بطن میں حرام پڑا ہوا۔ یہ امام حسین کے جملے تھے۔ اور جس بطن میں لقمہ حرام چلا جائے وہاں امام بھی آ کے کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کی بات بھی نہیں سنتے، یعنی امام خود کھڑا ہو جائے۔ یہ تو ہم کلام امام کا سنا رہے ہیں، امام خود بھی کھڑے ہو کے اگر خطاب کر رہے ہو، کلام حق ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سر دھن رہے ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم ڈھونڈ نہیں رہے، ہم تلاش نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم دیکھیں، اطاعت اہل بیت کی جب تک نہیں کرتے نجات کا راستہ اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ ولایت ان کی اطاعت ہے، ولایت ہی تو اطاعت ہے، ولایت یعنی ان کی اطاعت میں آنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کربلا میں صرف 72 کیوں آ رہے ہیں، ہزاروں کی آبادی میں 72 آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے کیا صرف یہ 72 تھے؟ نہیں، تاریخ کہہ رہا ہے یہ محبت کرنے والے کوفہ میں بھی تھے، محبت کرنے والے مدینہ میں بھی تھے، محبت کرنے والے مدائن میں بھی تھے، محبت کرنے والے بصرہ میں بھی تھے، محبت کرنے والے یمن میں بھی تھے۔ 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی حکومت اسلامی، محبت کرنے والے ہزاروں تھے، اطاعت کرنے والے 72 تھے۔ یہ فرق ہے، محب ہزاروں تھے حسین ابن علی کے، لیکن ولایت پر عمل کرنے والے 72، یہ 72 ہیں کرو، یہ آ رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم اسلام ایک جامع دین ہے، ولایت ہم نے سمجھنی، ولایت قلعہ اسلام ہے، اور اس قلعے میں جو آ گیا وہ نجات پائے گا، آخرت میں بعد میں نجات پائے گا، پہلے دنیا میں قلعے میں آنا ہے، پہلے دنیا میں آنا ہے۔ میں کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی یہ 2 اقسام ہے ولایت کی۔ ولایت تکوینی وہ ولایت ہے جو غیب ہے، آخرت میں ہے۔ ولایت تشریعی وہ ولایت ہے جو امیر المومنین کو یہاں دی ہے، اللہ نے دنیا میں دی ہے۔ تو جب تک ولایت تشریعی میں اس قلعے میں نہیں آتے تو تکوینی میں بھی نہیں جا سکتے یہاں، کیونکہ اگر صرف معاملہ اتنا آسان تھا کہ بھائی وہاں پر علی ملیں گے، یہاں کس کے پیچھے چلوں، یہاں کسی کے بھی پیچھے چلوں وہاں علی نہیں، یہ قانون نہیں ہے اللہ کا۔ یہاں بھی علی تو وہاں پہ علی، یہاں علی کا دامن تھامنا ہے، یہاں علی کے قانون کے پیچھے چلنا ہے، یہاں حسین ابن علی کا دامن تھامنا ہے، عملاً تھامنا ہے۔ بس عزیزان محترم اطاعت، یہ اطاعت ہے جو ہمیں کربلا لاتی۔ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ ہمیں مطیع بنا دیا جائے۔ محب تو ہیں الحمدللہ، محبت ہے نا الحمدللہ، یہ آپ کے دلوں میں محبت حسین ہے جو آپ مجلس میں آئے ہیں، پاکیزہ ہیں وہ دل جس میں حسین کی محبت ہے، پاکیزہ ہیں وہ دل، لیکن اس محبت و عشق کے چراغ کو مزید روشن کریں، اس لو کو مزید جلائیں تاکہ مطیع بھی بن جائیں، کیونکہ مطیع بنیں گے تو ہی امام کی نصرت کر سکیں گے۔
کربلا امام حسین کے ساتھ یہ جو آ رہے ہیں نا اصحاب حسین، امام کی اولاد، امام کے اقربا، مثلا حضرت علی اکبر جو امام کے ساتھ آئے بابا سمجھ کے آئے تھے؟ نہیں عزیزان محترم توجہ سے سنیں، عزاداران امام حسین، وہ باپ بیٹے کا رشتہ فطری ہے، وہ محبت بہت تھی وہ اپنی جگہ، لیکن علی اکبر امام کو امام مان کر خود مطیع بن کر آئے ہیں، پیروکار بن کر آئے ہیں۔ عباس ابن علی بھائی مان کر نہیں آئے، امام مان کر خود پیروکار بن کے آئے۔ اور آ کر دیکھیں اور کون ہے کربلا میں، کون آئی ہے؟ حسین کی بہن بھی آئی ہے جس کا نام زینب بنت علی ہے، بھائی مان کر نہیں مطیع بن کر آئی ہے، مطیع بن کر آئی ہے۔ وہ بھائی بہن کا رشتہ اپنی جگہ پاکیزہ رشتہ، فطری محبت تھی، لیکن آئیں اطاعت کی ہے حسین ابن علی کی۔ بس دو جملے سنیے گا مصائب کے، لیکن گریہ اس طرح کریں جیسے حق بنتا ہے۔ 40 قریب ہے، زینب رہا ہو کے کربلا جائے گی، شام سے رہا ہو کے کربلا جائے گی۔ بس عزادارو سننا، کون ہے زینب، کون ہے بنت علی؟ سلام ہے ہمارا، میری مائیں بہنیں اگر یہ پیغام سن رہی ہیں، اپنا کردار اپنے لیے اسوہ، اپنے لیے رول ماڈل کربلا کی ماؤں کو بنانا۔ ایک طرف کوفہ کی مائیں تھی، ایک طرف کربلا کی مائیں ہیں۔ کوفہ کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے بچائے، دین قربان کر دی، لیکن کربلا کی ماؤں پر ہمارا سلام، جنہوں نے اپنے بچے قربان کر کے اللہ کا دین بچایا۔ سنو گے عزادارو کون ہے کربلا کی ماؤں میں؟ ایک ماں ہے جس کا نام ام لیلہ، سلام ہے علی اکبر کی ماں۔ ایک اور ماں ہے کربلا میں، کلیجہ تھام کے سننا، ایک ایسی ماں ہے کربلا میں جو کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ اجرکم اللہ، اس طرح رونا جیسے ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے، ابو بصیر میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ رو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو جملے سننا عزادارو، یہ ماں کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ جب مدینہ آ گئی نا، روایت ہے ایک جملہ سن لینا، کتنی عظیم ماں ہے۔ جب مدینہ آ گئی نا، کون ہے یہ سکینہ کی ماں ہے، یہ علی اصغر کی ماں ہے، ام رباب ہے، سلام ہمارا ام رباب پر۔ جب مدینہ آ گئی نا، راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں امام سجاد کے گھر گیا، کسی کام سے گیا، میں نے دیکھا کہ دھوپ میں کوئی کنیز بیٹھی، میں سمجھا کوئی کنیز بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، کلیجہ تھام کے سننا، اولاد والے بیٹھے ہو، خدا آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے۔ سننا عزادارو، غیرت مند عزادارو سننا، وہ راوی کہتا ہے میں سمجھا کوئی کنیز بیٹھی ہے، دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میں چلا گیا امام سجاد کی خدمت میں گیا، جو علمی سوالات تھے میں نے وہ کیے، لیکن جب اٹھنے لگا تو میں نے کہا مولا میری ایک ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میری ایک آرزو ہے۔ کہا کہ فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کی نگاہ میں میرا کوئی مقام ہے؟ کہا ہاں آپ ہمارے بہترین پیروکار ہو۔ کہا مولا میں اپنے مقام کا واسطہ دیتا ہوں، مولا اگر اس کنیز کو سزا میں بٹھایا ہے تو اس کنیز کو میری خاطر معاف کر دیجیے۔ عزاداروں کا کلیجہ تھام کے سننا، سید سجاد نے کہا اے ابو حمزہ سن، وہ کنیز نہیں میری ماں ام رباب ہے۔ اجرکم اللہ، سننا عزادارو، سننا عزادارو، سلام ہے علی اصغر کی ماں پر۔ ہو گئی گفتگو تمام، لیکن گریہ ایسے کرو جیسے حق بنتا ہے۔ زینب نے تم سے یہ پرسہ لینا، سیدہ تم سے پرسہ لینے آئی ہے۔ سیدہ جب حسین کا پرسہ لینے آتی ہے نا، اپنا درد بھول جاتی ہے،
اپنا درد نہیں اپنے بیٹے کا درد یاد ہے۔ زہرا کو آئی ہے پرسہ لینے۔ بس عزیزانو سننا، آخری جملے سننا۔ امام سجاد آئے، آخری جملے سنو، ہو گئی زحمت تمام، باقی کل پڑھیں گے، آج آخری جملے سنو۔ سید سجاد آئے، آ کر کہتے ہیں اماں میں آپ کو حکم دیتا ہوں، اب آپ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں جائیے۔ اب مدینہ والے تانے دیتے ہیں، مدینہ والے پوچھتے ہیں کہ کیوں دھوپ میں بیٹھی ہیں؟ کبھی کوئی آپ کو کنیز کہتا ہے، اماں میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ چھاؤں میں جائے۔ عزیزانو آخری جملے سننا۔ ام رباب کھڑی ہوئی، کہتی ہے سجاد بیٹا بس اتنا بتا دے، حکم بیٹا بن کے دے رہا ہے یا امام بن کے دے رہا ہے؟ آخری جملے سنو غیور عزادارو، غیرت مند عزادارو، کلیجہ تھام کے سننا۔ یہ وہ رباب ہے جو علی اصغر کے گردن نہیں بھولی تھی، یہ وہ رباب ہے، سنو گے؟ رباب علی اصغر ایک بار شہید نہیں ہوا تھا، اس ماں نے سنو گے اس جگر پہ کیا درد تھا؟ سکینہ کا خون بھرا کرتا دیکھا تھا اس ماں نے، سکینہ کو لحد میں اتارتے ہوئے سجاد کو دیکھا تھا۔ اور سننا، جب اصغر شہید ہو گئے، اصغر کو خیموں کے پیچھے حسین نے دفنا دیا تھا نا، تو ام رباب نے سنو گے کیا دیکھا تھا؟ لعین اصغر کی تلاش میں آئے تھے، نیزے زمین میں گاڑتے تھے، نکالتے تھے۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، ایک نیزہ زمین میں گیا، جب باہر آیا چھوٹا سا بدن نیزے پہ بلند تھا، رباب کے دل پہ اصغر کا زخم تھا، بھولی نہیں تھی۔ کہتی ہے بیٹا سجاد امام بن کے کہہ رہے ہو یا بیٹا بن کے کہہ رہے ہو؟ آخری جملے سننا۔ سجاد نے کہا اماں آج میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں۔ عزادارو یہ کنیز رب اٹھی، ہاتھ بلند کیے، کہنے لگی پروردگارا اپنی کنیز کی لاج رکھنا، ایک امام سے وعدہ کیا تھا چھاؤں میں نہیں جاؤں گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے چھاؤں میں جاؤ، اے خدا اپنی کنیز کی لاج رکھنا۔ یہ کہہ کے رباب نے اپنا قدم اٹھایا، زمین پہ گری، سجاد نے چلا کے کہا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا